کہ محرم الحرام کا مہینہ جس کا نام ہی محرم ہے، جس کا معنی ہی احترام والا ہے، یہ محرم کا مہینہ شہادت حسین سے پہلے بھی احترام والا تھا۔ اس کی عظمت شہادت حسین سے پہلے بھی اس کی شان بلند تھی۔ احادیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا تو 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ جب خمیر تیار ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ پاک نے روح کو پھونک دیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، میں نے انسان بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے زمین کے اندر، یہ میرا خلیفہ ہوگا، تم اس کو سجدہ کرو۔ تو یہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ خالق کائنات کے فضل اور کرم سے جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جب رہائی ملی تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالا گیا، آگ گلو گلزار ہو گئی تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا جناب حضرت یوسف علیہ السلام جب باپ اور بیٹا بچھڑ گئے، بڑے عرصے کے بعد جب یہ جدائی والا سفر مکمل ہوا، باپ کو اپنا بچھڑا ہوا بیٹا مل گیا تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب مصر کا تخت شاہی عطا کیا تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ فرعون کو جب اللہ نے تباہ و برباد کیا تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ اب ذرا اپنی آنکھیں کھلی رکھیے گا، معاشرے میں ہر فرد کے ذہن میں یہ بات سما چکی ہے کہ محرم میں ہم شادی نہیں کر سکتے، محرم میں شادی کرنا منحوس ہے۔ وڈالہ والو آج سنیے گا، خاتون اول جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح میرے اور آپ کے آقا سے جب ہوا تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ کون سا مہینہ تھا بھائی؟ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پاک پیغمبر سے جس مہینے میں ہوا وہ مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ او بابا محرم میں شادی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ جی محرم کے اندر ظلم ہوا ہے، نواسہ رسول کو شہید کیا گیا ہے، ظلم کی انتہا کی گئی ہے۔ وڈالہ والو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ محرم میں ظلم ہوا ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے عقل کے مارو، تمہیں محرم کا ظلم تو نظر آتا ہے؟ محرم سے پہلا مہینہ ذوالحجہ میں جو اتنا ظلم ہوا جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر، وہ ظلم آپ کو نظر نہیں آتا؟ یار یہ کہاں کا انصاف ہے کہ محرم میں نواسہ رسول شہید ہوئے ہیں، ظلم ہوا ہے، اس لیے محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کا نقطہ نظر ظلم ہے تو پھر اسلام کا کوئی مہینہ ایسا نہیں کہ جس میں شہادت نہ ہوئی ہو، جس میں شہادت نہ ہوئی ہو۔ محرم میں شادی کرنا جائز ہے، محرم میں شادی کرنا جائز ہے، میری آپ کی بات نہیں، پاک پیغمبر نے خاتون اول جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح ہوا تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا تو مہینہ کون سا تھا بھائی؟
محرم الحرام کا مہینہ تھا. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ مولوی صاحب محرم میں سبیل لگانا کیسا ہے؟ کیوں بھائی محرم میں سبیل لگانا کیسا ہے؟ میں نے پوچھا اس سبیل لگانے والے سے کہ بھائی تو محرم میں سبیل کیوں لگاتا ہے؟ مجھے جواب دینے والے نے جواب دیا کہ میں محرم میں سبیل اس لیے لگاتا ہوں کہ میرے آقا کا نواسا پیاسا شہید ہوا ہے. کیوں سبیل لگاتا ہوں؟ میرے آقا کا نواسا پیاسا شہید ہوا ہے. اور بھائی آپ کو یہ تو نظر آتا ہے کہ آقا کا نواسا پیاسا شہید ہوا ہے. کسی کو یہ بھی نظر آیا کہ جب نواسہ رسول شہید ہوا تو وہ روزے کے ساتھ تھا؟ کس کے ساتھ تھا؟ روزے کے ساتھ. ہم 10 محرم کو سبیل لگانا تو اپنے لیے عبادت سمجھتے ہیں. ہم 10 محرم کو سبیل لگانا تو اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں. مجھے دکھاؤ کہ 10 محرم کو کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا 9 محرم کا روزہ، جو بندہ 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ پاک اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. تو اس لیے ان سبیلوں شبیلوں کو چھوڑو. سبیلوں میں کچھ نہیں رکھا. اگر کرنا چاہتے ہو تو کرنے والے کام رکھو. 9 محرم کو بھی روزہ رکھو، 10 محرم کو بھی روزہ رکھو. کہ محرم کو عظمت اللہ پاک نے شہادت حسین کی وجہ سے نہیں دی، بلکہ محرم پہلے ہی عظمت والا تھا، محرم پہلے ہی احترام والا تھا. پہلی بات لے لیجئے شہادت. محرم الحرام میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. اور محرم کو عظمت شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ملی. توجہ کیجئے گا کچھ کہنے لگا ہوں. محرم کو عظمت شہادت حسین کی وجہ سے، بولو بولو، شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ شہادت کو جو حسن ملا ہے، جو عظمت ملی ہے، جو رتبہ ملا ہے، میں اس سے ہٹ کے کہوں کہ جتنے بھی شہید ہوئے سب معزز اور محترم ہوئے شہادت پا کر. قربان جاؤں جب نواسہ رسول شہید ہوا شہادت کو بھی ناز آ گیا اور کہنے لگی کہ لوگوں آج میں اپنے مقدر پر نازاں کیوں نہ جاؤں کہ میرے دامن میں حسین جیسا شہید آ گیا ہے. شہادت کو عظمت مل گئی کس سے؟ جناب سیدنا حسین ابن علی سے. سارے شہید ہوتے ہیں، عظمت ملتی ہے شہادت پا کر. قربان جاؤں حسین شہیدوں کی صف میں وہ شہید ہے کہ جب شہید ہوا تو شہادت کو بھی ناز آ گیا.